الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي في يوم 50 مرة فصافحته يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں کل بروز قیامت خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ارکان اسلام میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم اور پیارے پیارے دوستو، زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک اہم گفتگو وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے بہت ہی لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا کیسا انجام ہوگا، ڈرنے کا مقام ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت یہی سانپ، یہی مال اس بندے کے لیے وبال کا سبب بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یہی سانپ شجاع اقرا یعنی گنجا سانپ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا جو اس کو طرح طرح سے ایذا پہنچائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کریں اور زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کریں۔ تو آئیے ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اولاً زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور صاحب قدوری نے اور فتح القدیر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے اس کی تعریف کہ یہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے انسان کے اوپر جو حق مقرر کیا ہے وہ حق اس کے مالک تک پہنچا دینا۔ اب وہ جس کو ہم دینے جا رہے ہیں زکوٰۃ وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ نہ ہاشمی ہونا چاہیے، نہ ہاشمی کا غلام ہونا چاہیے، نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہونا چاہیے۔ ہاشمی کسے کہتے ہیں؟ ہاشمی سید زادے کو، عام فہم اصطلاح کے اندر سمجھ لیں کہ سید زادے کو ہاشمی کہتے ہیں۔ تو ہم سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کی اگر ہم تحقیق کی طرف جائیں تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا، یعنی اپنے مال کو پاک و صاف کر دینا۔ اور سید زادے تو بڑے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں، بڑے ہی عزت دار ہوتے ہیں کہ انہی کے صدقے کائنات کو سب کچھ مل رہا ہے، اور پھر ہم اپنے مال کی جو ناپاکی ہے، مال کی گندگی ہے، وہ ہم کیسے سید زادوں کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ اچھا، اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہر ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ کیا ہر ایک شخص زکوٰۃ دے گا، یا اس کے اندر شریعت مطہرہ نے کوئی قید و بند رکھی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایسی شرائط لگائی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے ان کی شرائط کو ہمیں
ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا کیا ہونی چاہیے. جو کتب فقہ کے اندر جو ایک شرائط کی جو ایک تفصیل ملتی ہے اس میں 10 شرائط ملتی ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونا. زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان نہیں ہوگا بقیہ جتنی بھی شرائط پائی جائیں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. دوسری شرط ہے عاقل ہونا. اگر انسان مسلمان بھی ہے, انسان کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن عقل نہیں رکھتا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بالغ. اگر کوئی بالغ نہیں ہے, مسلمان بھی ہے, عاقل بھی ہے, بچہ ہے, اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا, اب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یار پیسہ کیسے آیا. بھائی اس کے ماں باپ وراثت چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے, اس کے ماں باپ کسی طریقے سے اس کو مالک بنا دیا ہوگا, لیکن مسلمان بھی ہے, عاقل بھی ہے, بالغ نہیں ہے, تو اگرچہ ساری شرائط پائی جائیں تو اگر یہ شرط نہیں پائی جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ 3 شرائط ہو گئی. اسی کے ساتھ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا. آزاد ہونا بھی شرط ہے. اسی طریقے سے مالک نصاب ہونا. اچھا, اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں, تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ مالک نصاب کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنا مال ہونا کہ جو شریعت مطہرہ نے ایک نصاب مقرر کیا ہے اس تک پہنچ جانا. یہ کیا ہے, یہ زکوٰۃ کے نصاب کی یہ ایک حد ہے. زکوٰۃ کی مالک نصاب ہونا. اب مالک نصاب کیا ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. نصاب کا مالک ہونا یہ اس کا مطلب ہے. اب نصاب کیا ہوتا ہے, شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے لیے سونا, چاندی, کرنسی, پرائز بونڈ, مال تجارت, یہ سارے کے سارے اموال زکوٰۃ ہیں. ان کے لیے کچھ نصاب مقرر کیا ہے. وہ نصاب یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا, یا اسی طریقے سے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی. اسی طریقے سے کرنسی, پرائز بونڈ, مال تجارت, ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے, لیکن اگر یہ یعنی مال تجارت یا اسی طریقے سے پرائز بونڈ یا اسی طریقے سے کرنسی وغیرہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے, اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. دوبارہ سے پیچھے سے سب سے پہلی شرط تھی ہماری مسلمان ہونا, دوسری شرط تھی عاقل ہونا, تیسری شرط تھی بالغ ہونا, چوتھی شرط تھی آزاد ہونا, پانچویں شرط تھی مالک نصاب ہونا. چھٹی شرط مال پر قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. مالک نصاب ہے لیکن کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, مال پر اپنے پاس قبضہ نہیں ہے, تو مال پر قبضہ ہونا بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے. نمبر 7, نصاب قرض اور ادھار سے فارغ ہو. یعنی جو آپ کے پاس مال ہے اس سے اگر قرض کو الگ کر دیں یا ادھار کو الگ کر دیں تو آپ کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہے. یا اسی طریقے سے 8ویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. 9ویں شرط ہے مال نامی کا ہونا, یعنی سونا, چاندی, کرنسی, مال تجارت, یہ سارے کے سارے مال نامی ہو. یا اسی طریقے سے 10ویں اور آخری شرط ہے حولان حول, یعنی اس مال پر پورا کا پورا سال کا گزرنا بھی کیا ہے, شرط ہے. یہ تھی ہماری زکوٰۃ کی شرائط. یہ ساری کی ساری کسی شخص کے اندر اگر پائی جائیں گی تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی, ضروری ہو جائے گی. نہیں دے گا گناہگار ہوگا, تاخیر کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اچھا, چھوٹا سا ایک ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ یار ہم اپنے مال کے اندر سے کچھ مال نکال دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی.
یاد رکھیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اگر اللہ کی راہ میں ہی دیں گے تو کبھی بھی وہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم، اتنی لمبی آیت مبارکہ ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ایک کسان کاشتکار کرنے والا زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کے ذریعے ایک بالی اگا دیتا ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانے نکل جاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو گے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور اس سے بھی آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اضافہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو اس سے بھی اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ تھی زکوٰۃ کی شرائط۔ تو جس بھائی کے اوپر بھی اگر زکوٰۃ کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو برائے کرم، برائے خاک مدینہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اچھا، اموال زکوٰۃ، یہ تو تھی زکوٰۃ کی شرائط۔ اچھا، کون کون سے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کیا ہر ایک مال پر؟ میرے پاس یہ LED رکھی ہوئی ہے، میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے کیمرے سے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو یاد رکھیے گا اموال زکوٰۃ چند قسم کے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا سونا، چاندی۔ سونا اور چاندی چاہے کسی دھات کے اندر بھی ہو، چاہے وہ زیورات کے طور پر ہوں، چاہے وہ برتن کے طور پر ہوں، چاہے وہ سکے کے طور پر ہوں، چاہے وہ استعمال کے لیے ہوں یا نہ ہوں، سونا اور چاندی میں بہر صورت زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اموال زکوٰۃ میں سے پہلا مال سونا اور چاندی۔ دوسرا نقد، کرنسی، چاہے وہ پاکستانی کرنسی ہو، چاہے وہ ریال ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ یورو ہو، چاہے وہ پاؤنڈ ہو، کچھ بھی ہو، کرنسی ہے آپ کے پاس، تو اگر وہ زکوٰۃ کی شرائط پر مکمل پورا اترتی ہے تو اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مال تجارت، یعنی مال تجارت کسے کہتے ہیں اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مال تجارت کہتے ہیں ایسا مال کہ جو خریدا ہو اس نیت سے کہ اس کو بیچا جائے گا، اس کو آگے فروخت کیا جائے گا، اس کی بے اور شراء کی جائے گی، یہ ہوتا ہے مال تجارت۔ تو وہ باتیں دوبارہ میں ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا مال تجارت ہے، اتنی کرنسی ہے، اتنے پرائز بونڈ ہیں کہ جو مالی کے نصاب آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اچھا، حاجت اصلیہ، حاجت اصلیہ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، اب حاجت اصلیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ ایسے ساز و سامان کہ جن کی ضرورت زندگی گزارنے پر ہمیں پڑتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، تو یہ گھر ہمارا کیا ہو گیا؟ حاجت اصلیہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم سفر وغیرہ کرتے ہیں، ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، ہمیں بائک کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے یہ حاجت اصلیہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے موبائل فون ہے، چاہے جتنا بیش قیمت ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ میں ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی اپنی زندگی کی طور طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزوں میں سے ہے۔ یہ ٹیبل ہو گئی بیٹھنے کے لیے، یہ میز ہو گئی کتابیں رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے گھروں کے اندر فریج ہوتا ہے، گھروں کے اندر ٹیبلز وغیرہ ہوتی ہیں، گھروں کے اندر موبائل فون ہوتے ہیں،
اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ حاجت اصلیہ میں، تو ایک کامن تعریف حاجت اصلیہ کی یہ ہے کہ جس کی ضرورت زندگی گزارنے پر پڑتی ہو وہ حاجت اصلیہ ہے، وہ چاہے جتنا بیش قیمت کیوں نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کی شرائط میں سے ابھی بتایا تھا کہ نصاب کا مالک ہو جانا. اب مثال کے طور پر آج کل اتنے مہنگے مہنگے موبائل آ چکے ہیں کہ جن کی رقم نصاب تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا ہے یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے میری ضروریات میں سے ہے، تو یہ زکوٰۃ کے اندر شامل نہیں ہوگی. اچھا، اب زکوٰۃ کا نصاب کتنا، چاندی کا نصاب کتنا؟ تو زکوٰۃ کا نصاب حدیث مبارکہ کی روح سے 20 دینار ہے. آج کل کے دور کے مطابق 7.5 تولہ سونا. چاندی کا نصاب حدیث مبارکہ کی روح سے 200 دراہیم ہے، اور آج کل کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے. اور مال تجارت اور کرنسی وغیرہ یہ چاندی کے نصاب پر ہی آئیں گی. اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ مسئلہ کہ جو بہت زیادہ پیش بھی آتا ہے کہ صرف سونا ہے، صرف چاندی ہے، یا چاندی ہے کوئی اور چیز ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اگر میں الگ الگ اسٹیپ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر انسان کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، کوئی مال بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب جب تک اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 7 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ بھی نہیں آیا تو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ کب ہے کہ جب اس کے پاس فقط صرف سونا ہی سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ اس کے پاس کوئی ایسا کرنسی ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ پرائز بونڈ وغیرہ ہو، XYZ، اس کے علاوہ اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر صرف اور صرف 7.5 تولہ جب تک ہوں گے جب ہی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں، اگر اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 1-2 تولہ چاندی ہے، یا 1-2 تولہ چاندی تو نہیں ہے، اس کے پاس کچھ سیونگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، 5,000 10,000، انسان کو پتا ہوتا ہے میں سیونگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ اگر مل گیا، اگر شامل ہو گیا، تو اس کے اوپر اب چاندی والا نصاب جاری ہوگا. یعنی میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور کچھ سیونگ کے لیے. اچھا، یہ یاد رکھیے گا، ضروریات زندگی کے لیے پیسے نہیں، جیسے ہماری سیلری ملتی ہے ہم نے راشن کے لیے رکھے ہوئے، نہیں، بلکہ انسان کو پتا ہوتا ہے میں سیونگ کر رہا ہوں. تو وہ سیونگ اگر رقم موجود ہے تو اس کے اوپر اب کیا ہوگا، زکوٰۃ جو لازم ہوگی وہ چاندی کے نصاب پر ہوگی، یعنی 7.5 تولے پر نہیں بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم پر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، اور اگر یاد نہیں رہتا تو یہ بار بار کتابوں سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور بار بار جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے تو وہ بھی ہمیں سننا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے اگلا سوال مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ اللہ تبارک و تعالی نے 8 مصارف ذکر فرمائے ہیں کہ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، مقروض کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والے کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی تعریف. فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ جو نصاب کی حد تک پہنچ جائے، اسے فقیر کہتے ہیں. اسی طریقے سے مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کھانے کے بعد دوسرے وقت کا بھی کیا ہو، اس کے پاس پیسہ یا اس کے پاس کوئی کھانا وغیرہ موجود نہ ہو.
اچھا جو مقروض ہو، اتنا قرض ہو کہ اس کے پاس اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے کہ اب وہ قرضہ ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو اس کو بھی کیا ہے زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک چھوٹا سا میری جو گفتگو ہے اس کا آخری حصہ، پھر ہم ہمارے حاضرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے حاضرین سے بھی کچھ ہم سوالات لیں گے کہ آیا ان کے ذہنوں کے اندر کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اچھا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اس مال کو 40 پر آپ ڈیوائڈ کر دیں، تو جو آپ کا جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی آپ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہیں، آپ جب اس کو 40 پر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ دینے والی ہوگی، وہ آپ کو دینا لازم ہوگا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے حاضرین کی طرف کہ ان کے ذہنوں کے اندر کیا سوالات ہیں کیا نہیں ہیں۔ آئیے مکان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جو مکانات وغیرہ ہوتے ہیں کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا مکان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر مکان اس لیے خریدا کہ آگے ہم اس کو بیچیں گے، آگے ہم اس کو خرید و فروخت کریں گے، میں اس سے اپنا بزنس چلاؤں گا، تو اب ایسے مکان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا، اب اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اب کیا مکان میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کر ہم کسی کو زکوٰۃ پہ دیں گے؟ نہیں، بلکہ جتنی رقم کا آپ کا مکان ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، جیسے مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے کا آپ کا 2020 کے اندر وہ مکان ہے، تو 50 لاکھ کی رقم کی جو زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس سے ایک ریلیٹڈ سوال وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مکان ہم نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا، بلکہ اس لیے خریدا کہ ہم اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، تو اب کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو یاد رکھیے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اس پر زکوٰۃ لازم ہونے کی دوسری صورت ہے کہ جو اس سے انکم آئے گی، جو کرایہ آئے گا، وہ جو کرایہ آ رہا ہے اور اگر وہ سال بھر جمع ہو گیا تو اب اس کے اوپر اگر مالک نصاب ہو گیا تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ادھار مال پر کاروبار کیا تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ ماشاءاللہ آج کل کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی سے ادھار لے کر کاروبار کرتے ہیں اور پھر کاروبار میں نفع بھی مل جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ اس کی کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیے گا کہ ادھار مال پر کاروبار، کسی مثال کے طور پر ہم نے کسی سے 10 لاکھ روپے ادھار لی اور ادھار لے کر ہم نے اسے کاروبار کیا۔ اب کاروبار ہم نے جب شروع کیا، کاروبار شروع کرنے کے بعد اس سے ہمیں پروفٹ حاصل ہوا، ہمیں اس سے پروفٹ کتنا حاصل ہوا؟ ہمیں 12 لاکھ روپے پروفٹ حاصل ہو گیا۔ تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو پروفٹ آپ کا حاصل ہوا ہے اس سے اب ہم جو آپ کا قرضہ تھا اس کو پہلے ادا کریں گے، یعنی 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے میں سے ہم منہا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اب الگ کرنے کے بعد جتنی رقم بچے گی اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ نصاب تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نصاب تک نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ دوبارہ سے کہ جو پروفٹ ہوا ہے اس پروفٹ کو قرضے سے منہا کریں گے، یعنی مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہم نے قرضہ لیا تھا، اس سے کاروبار کیا، پروفٹ ہوا 15 لاکھ روپے کا یا 12 لاکھ روپے کا، تو ہم اس 12 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے قرضے کی رقم الگ کر دیں گے۔ اب جتنی بقیہ رقم بچے گی اس پر اگر نصاب اور ساری کی ساری زکوٰۃ کی شرائط اگر پوری مکمل پاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نصاب تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی دیکھتے ہیں ہمارے حاضرین اگلا سوال کیا ہے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، قرضے کی صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ تقریباً سیم ہی سوال ہے، پچھلا اور یہ والا۔ پچھلا کاروبار کے حوالے سے قرضہ لیا تھا، اور اگلا سوال یہ جو ہمارے عمیر بھائی نے کیا ہے وہ یہ کہ قرضہ لے لیا اور اب کیا ہوگا۔ اچھا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس سے قرضے کی رقم الگ کریں گے ہم۔ اب قرضے کی رقم الگ کر کر جو اگر رقم باقی بچے گی، اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک اگر پہنچ جاتی ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر نہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کا دوسرا اسٹیپ یہ بھی ہے کہ فقط قرضے کی رقم، اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کے پاس مال موجود ہے، مثال کے طور پر کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے، کچھ سونا رکھا ہوا ہے، کچھ چاندی رکھا ہوا ہے، کچھ پرائز بونڈ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر کچھ قرضہ بھی ہے، تو سارے کے سارے اموال کو آپ پہلے ملائیں گے، اس کی رقم کو ایک آپ نے ذہن میں لیں گے جو دور حاضر میں چل رہی ہوگی، پھر اس رقم سے اپنے قرضے کی رقم کو الگ کریں گے۔ اگر نصاب کے مال تک آپ کا مال باقی رہتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ کیا ہوگا، اور زکوٰۃ پیسے کی صورت میں دینا لازم ہے یا کسی اور صورت میں بھی دے سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کا طریقہ کیا ہوگا، اور دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے اسی کے ضمن کے اندر کہ کیا پیسے ہی سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے یا کسی اور طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب کا طریقہ کار تو یہی ہوگا کہ آپ کے پاس جو بھی رقم ہے، ٹھیک ہے، اس رقم کو 40 پر آپ ڈیوائڈ کر دیں گے، جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ آپ کی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر بھی احتمالات ہوتے ہیں، دیگر بھی طریقے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا حساب لگایا، اور زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد ہم نے مال سے یعنی رقم سے اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ چاہے تو کسی کو ہم راشن بھی دلوا سکتے ہیں، چاہے تو کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو کسی کے غریب کو کسی بھی اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم خرید کر ہم زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں۔ یعنی الغرض وہ جو آپ ادا کر رہے ہوں وہ اتنے مال کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 40,000 روپے مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم بنتی ہے، میں نے 40,000 روپے کی میڈیسن خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دی، میں نے 40,000 کا راشن خرید کر کسی کو تقسیم کر دیا، میں نے 40,000 کا کسی کو کچھ کام کروا دیا، کسی کو کچھ دلوا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں ہی سے ادا کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس چاندی ہے تو اب کیا کرے گا، اس چاندی میں سے کوئی حساب لگا کر تھوڑی سی چاندی ہی بطور زکوٰۃ کے دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا ہے تو سونے میں سے کچھ حساب کر کر جتنا بنتا ہے اتنا وہ بطور سونے کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے رقم سے ہی زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ کسی اور طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک عاجزانہ التجا ہے کہ نیچے نمبر بھی چل رہا ہوگا، اگر زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کوئی سوالات وغیرہ کرتے ہوں تو وہ پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی